اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ لاکھوں درود و سلام اس عظیم امام انقلاب پر جس نے انہونی کو ہونی اور ناممکن کو ممکن بنا دیا، جس نے تمام سامراجی و طاغوتی طاقتوں کی حمایت یافتہ ظالم و سفاک پہلوی حکومت کا تختہ ہی نہیں پلٹا بلکہ دنیا پر حاکم اقدار میں بھی انقلاب برپا کر دیا۔ آج ہم اس عظیم قائد کے فراق کی 31ویں برسی منا رہے ہیں۔ اس عظیم ہادی و رہنما کو خراج عقیدت پیش کرنے اور اس کے خرمن افکار سے خوشہ چینی کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں، جس نے صرف اللہ کی مدد اور عوام کے تعاون سے وہ بے مثال کارنامہ پیش کر دیا جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ میرا موضوع سخن اخلاق و سیاست امام خمینی کے افکار میں ہے۔ آج اخلاق و سیاست کے درمیان وہی نسبت پائی جاتی ہے جو جن اور بسم اللہ کے درمیان۔ دونوں ایک دوسرے کی ضد تصور کیے جاتے ہیں جو کبھی بھی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ اخلاق یعنی ایثار، فداکاری، شجاعت، عفت و پاک دامنی، عہد و پیمان کی پاسداری، حلم و بردباری، ظلم ستیزی، قیام عدل کے لیے سعی و کوشش۔ اور سیاست یعنی مکاری، عیاری، دھوکہ، فریب، عہد شکنی، نفاق اور اپنے جائز و ناجائز مفادات کے حصول کے لیے کسی اصول و قانون کا پابند نہ ہونا۔ الغایات تبرر المبادی کا نعرہ یعنی مقصد کے حصول کے لیے ہر قسم کا حربہ جائز ہے۔ جنگ اور محبت میں سب جائز ہے، اسی فکر کی دین ہے۔ اس غیر انسانی فکر کے صرف 2 نمونے پیش کرنا چاہتا ہوں، ایک ماضی قریب سے اور ایک حال سے۔ ایک نمونہ مشہور برطانوی وزیر اعظم چرچل کی ڈائری سے ملاحظہ ہو۔ وہ لکھتے ہیں، دوسری جنگ عظیم کے دوران ایران ایک غیر جانبدار ملک تھا۔ معاہدہ یہ تھا کہ ہم ایران پر قبضہ نہیں کریں گے، لیکن ایک وہ وقت آیا جب ہم نے یہ محسوس کیا کہ ہمارے قومی مفاد میں ایران پر قبضہ کر لینا ہے، تو ہم نے عہد و پیمان کے باوجود عہد شکنی کرتے ہوئے ایران پر قبضہ کر لیا۔ اور دوسرا نمونہ حال سے تعلق رکھتا ہے امریکہ کے موجودہ صدر کے تعلق سے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ امریکہ، برطانیہ، جرمنی، فرانس، چین اور روس نے ایران سے ایک ایٹمی معاہدہ کیا تھا، جس کی ایران نے حرف بحرف پاسداری کی اور اپنے مفاد کے خلاف ہونے کے باوجود اس پر 100% عمل بھی کیا۔ لیکن معاہدے کے دوسرے فریقوں نے اس کی دھجیاں اڑانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور ٹرمپ نے یہ کہہ کر اس تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی کہ چونکہ یہ معاہدہ امریکی مفادات کو پورا نہیں کرتا، لہذا میں اسے یک طرفہ طور پر کالعدم قرار دیتا ہوں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ عالمی رائے عامہ نے اس کے خلاف لب کشائی بھی نہیں کی۔ کسی حکومت نے بھی یہ نہیں پوچھا کہ ایسا کیوں ہوا، کیوں پاسداری نہیں کی گئی اس عہد و پیمان، اس ایگریمنٹ کی، کیا وجہ ہے اس کی، یہ سکوت کیوں؟ اس لیے کہ سیاست میں سب جائز ہے۔ عہد و پیمان کی پاسداری اخلاق کا حصہ ہے، سیاست کا نہیں۔ لیکن اس تاریک دور میں بھی
امام خمینی قدس سرہ شریف نے اخلاق و سیاست کا وہ حسین امتزاج پیش کیا کہ دنیا انگوش بدنداں ہے۔ امام خمینی نے اپنے بیانات میں بھی اور اپنے عمل میں بھی اخلاق و سیاست کو ایک دوسرے سے جدا نہیں ہونے دیا۔ وقت کم ہے، اس لیے صرف چند نمونوں پر اکتفا کرتا ہوں۔ جس وقت اسلامی جمہوریہ کے پارلیمنٹ کا پہلا الیکشن ہو رہا تھا، پارلیمنٹ کے الیکشن کے امیدواروں سے خطاب کر کے آپ ارشاد فرماتے ہیں، میں مجلس شورا کے تمام امیدواروں کو اس بوڑھے باپ کی طرف سے یہ نصیحت ہے کہ الیکشن کے دوران اپنی کیمپین کو اسلامی تعلیمات اور اسلام کے اعلیٰ اخلاقی اقدار سے دور نہ ہونے دیں، اپنی ساری کیمپین اسی دائرے میں رہتے ہوئے انجام دیں۔ پارلیمنٹ تشکیل ہو جانے کے بعد منتخب اراکین سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، طاغوت کی پارلیمنٹ میں شرعی و اخلاقی اقدار کے برخلاف انجام پانے والی رفتار و گفتار اور حرکتوں سے محترم اراکین اجتناب کریں۔ ایک دوسرے کے سیاسی افکار و نظریات کی مخالفت میں انسانی اخلاق کی حدود سے آگے نہ بڑھیں۔ فوج کے کمانڈروں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اسلامی لشکر، اسلامی فوج لشکر ہدایت ہے۔ صدر اسلام کے کمانڈر استاد اخلاق ہوا کرتے تھے۔ سپاہ پاسداران کو اخلاق کے میدان میں بھی آئیڈیل ہونا چاہیے۔ عدلیہ ہر ملک میں بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے، ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر عدلیہ قابو میں رہے، عدلیہ اگر اصول کی پاسداری کرتی رہے تو اس ملک میں نہ کرپشن پھیل سکتا ہے، نہ دیگر برائیاں پنپ سکتی ہیں۔ امام خمینی قدس سرہ شریف عدلیہ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، سب کو جان لینا چاہیے کہ جمہوری اسلامی نظام قائم ہو جانے کے بعد انقلاب کے نام پر، انقلابیت کے نام پر، انقلابی ہونے کے نام پر کسی ظلم و ستم، الہی قوانین اور اسلامی اخلاق کے برخلاف کسی سے کوئی برتاؤ ہرگز برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ عزیزان گرامی، یہ تو امام کے چند ارشادات تھے، ہزاروں ارشادات میں سے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ عملی نمونہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دینا چاہتا ہوں، جس سے اندازہ ہو کہ امام خمینی کی سیاست اور اخلاق میں دونوں کبھی جدائی نہیں تھی۔ اخلاق سیاست پر ہمیشہ حاکم رہا ہے۔ جس وقت صدام حسین سے وہ بھیانک جنگ چل رہی تھی، جو صدام حسین نے استکباری دنیا کی نیابت میں ایران پر یہ جو ہے مسلط کیا تھا، تقریباً 38 ممالک کی حمایت ان کے مالی تعاون اور اسلحوں کے تعاون سے۔ 8 سال کے بعد جب اقوام متحدہ میں سلامتی کونسل میں یہ جو ہے قرارداد نمبر 598 پاس ہوئی ہے، جس میں جنگ بندی کے سلسلے میں تفصیلی گفتگو کی گئی تھی، اور امام خمینی نے اس قرارداد کو قبول کر لیا، تسلیم کر لیا اور جنگ بندی کا اعلان کر دیا، تو صدام یہ سمجھا کہ شاید ایران کمزور پڑ چکا ہے، اس کے پاس فوجی طاقت ختم ہو چکی ہے، اس لیے ایران صلح پر تیار ہوا ہے۔ کیونکہ عام طور سے ظالم حکومتیں، ظالم طاقتیں اسی وقت صلح کے لیے تیار ہوتی ہیں، صلح کا نام لیتی ہیں جب وہ کمزور ہو جاتی ہیں۔ تو وہ اپنے ہی اوپر قیاس کر رہا تھا، اس نے سمجھا کہ شاید ایران کمزور ہو چکا ہے، یہ بہترین موقع ہے ایران کو ختم کر دینے کا،
لہذا جنگ بندی کے اعلان کے بعد صدام حسین نے دوبارہ ایران پر حملہ کر دیا. ایران نے جواب میں یہ جو ہے مرصاد نامی آپریشن جو کیا اور جتنے علاقوں پر صدام کی فوجوں نے قبضہ کر لیا تھا ایک ہی یلغار میں ان کو کھدیڑ دیا اور وہ سارے علاقے واپس لے لیے. ایرانی فوجیں دوبارہ سرحد تک پہنچ گئیں. وہاں سے کمانڈروں نے امام خمینی کو پیغام دیا کہ آغا اس وقت ہمارے مورال بہت بلند ہے، حوصلے بہت بلند ہیں، اگر اجازت دیجیے ہم عراق کے اندر داخل ہو کر کے ان کے شہروں پر قبضہ کر کے اس کے بعد جنگ بندی کا اعلان کرتے ہیں. امام خمینی نے جواب دیا نہیں، ہم چونکہ قرارداد صلح قبول کر چکے ہیں لہذا اب ہم جنگ کو جاری نہیں رکھنا چاہتے جب تک ہم پر کوئی حملہ نہ کرے، جب تک کوئی ہماری سرزمین پر قبضہ نہ کرے. ہم صرف طاقت ہونے یا نہ ہونے کی بنا پر صلح یا جنگ کا اعلان نہیں کرتے ہیں. یہ ایک نمونہ تھا عملی سیاست میں اخلاق کی حکومت کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.